اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مینوال زمرد بنرے دا پروگرام خلیج نامے سرستاس بدران خدمت کے حاضرین دمین خلوص پرزون وراندکم کتن کو خیبر نیوز دا ہر جمعے پر ازبان تاسو گورے خلیج نامہ زمن کوشش داوی چی پا متحدہ عرب امارات کے چکم زمن پاکستانیان رون دی دا غوی چی سا مشکلات یا سا مسئلے زمن کوشش داوی چی آغا ستاسو پروان دی راوڑو ستاسو او زمن دا کونسلیٹ ایمبیسی پا منس کے برج جوڑ شو ستاسو آغا میسج چی آغا مخبل ایمبیسی تا کونسلیٹ تا کنوے کو نو قدرم دا کتن کو نن من اخبل سٹوڈیو تا دا خیبر نیوز سٹوڈیو تا سفیر پاکستان ہز ایکسلنسی افضال محمود صاحب تا بلنا اور کڑیا سر آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کیا تھا سر. بہت مہربانی. تھینک یو سر, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے خیبر نیوز اسٹوڈیو ہے اور ہم چاہتے تھے کہ ہمارے پاکستان کمیونٹی کے مسائل وہ آپ کے سامنے رکھ دیں سر. نہیں, میرے لیے باعث فخر ہے جی کہ خیبر ٹی وی بھی پاکستان کا حصہ ہے اور آپ لوگ یہاں پہ ہیں. جی جی. اور آپ ہماری پبلک کی آواز ہیں اور آپ سے ہمیں پرائیویٹ پرسنل بھی ملاقاتیں رہتی ہیں. جی جی. لوگوں کے مسائل آپ کے ذریعے بھی ہمارے تک پہنچتے رہتے ہیں. سر سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایکسپو 2020 شروع ہیں. اکتوبر کا مہینہ ماشاءاللہ بلوچستان اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے یہاں پہ پاکستان کی نمائندگی اور جو ان کا انویسٹمنٹ کانفرنس تھا یا اور میٹنگز تھی تو ماشاءاللہ بڑا اچھا رہا ہے. اس کے بعد پنجاب, پھر دسمبر صوبہ سندھ کا تھا, تینوں نے بڑا اچھا کام کیا. ابھی خیبر پختونخوا کا مہینہ چل رہا ہے تو الحمدللہ. کیا سمجھتے سر ایکسپو 2020 سے ہمارے چاروں صوبوں کے ابھی مطلب کے پی کے شروع ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ انویسٹر اب جائیں گے وہاں پہ, حالات بھی اچھے ہیں, تو اس کے رزلٹ پہ آپ کیا سمجھتے, کیا جی ہماری جو ریپرزنٹیشن تھی وہ یونیک ہے, تھوڑا باقی ملکوں سے ڈفرینٹ ہے یہاں پہ اور ہونی بھی چاہیے. بالکل, بیکاز یہ ہمسایہ ملک ہے, برادر ملک ہے اور ان کی اپنی چھوٹی آبادی ہے اور جو آپ نے نمبر بتایا ہے پاکستانیوں کا اس سے ڈبل نمبر ہے ماشاءاللہ ہمارا یہاں پہ. بہت 16 لاکھ 17 تعداد ہے پاکستانیوں کی ماشاءاللہ. تو یہاں پہ پھر یہ ہے کہ یہ ایک کنیکٹیوٹی کا, سروسز کا, ٹریڈ انویسٹمنٹ کا ہب ہے, چونکہ چیزیں یہاں سے آسانی سے کنیکٹ ہو رہی ہیں. اور مڈل ایسٹ کے لیے گیٹ وے سمجھا جاتا ہے یو اے ای کو, اور خاص طور پہ دبئی نے یہ اپنا ایک اسٹیٹس ایکوائر کر لیا ہے کہ ٹریڈ انویسٹمنٹ ریلیٹڈ ایکٹیویٹی یہاں پہ کافی ہے. اور یہاں سے آگے چیزیں ہمارے بہت سے آئٹم یہاں سے آگے آ کے فردر انٹر ہوتے ہیں مڈل ایسٹ میں. تو ہمارے لیے اٹ واز ویری امپورٹنٹ اور ڈفرینٹ. باقی ملکوں کی نسبت پاکستان کی پارٹیسپیشن اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ باقی اگر کوئی ٹریڈ انویسٹمنٹ کانفرنس لے کے آیا یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی لے کے آئے تو نیشنل لیول پہ دے ہیو کم ونس. تو ہم ماشاءاللہ ہمارے پرائم منسٹر کی گائیڈنس میں کامرس منسٹری نے جو ایک پروگرام بنایا تھا کہ اینڈ اٹس ویری پروڈکٹیو اینڈ ہیلپ فل کہ ہمارے جو 6 ریجنز ہیں ان کو 6 مہینے کے ایکسپو میں ایک مہینہ ایک ریجن کو دیے. تو سینٹرل گورنمنٹ بھی آئی یہاں پہ, جب پریزیڈنٹ پاکستان آئے یہاں پہ 9 اکتوبر کو, انہوں نے انوگریٹ کیا پاکستان پیویلین کو, تو ان کے ساتھ بھی ٹیم آئی اور وہاں پہ ہم نے آرگنائز کیا ان کی پریزنس میں ٹریڈ انویسٹمنٹ کانفرنس کی. پھر ہمارے اسٹیٹ بینک نے یہاں پہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور روشن اپنا گھر کے اوپر پروگرام اسی ٹائم پہ کیا. اسی طرح سے ہماری آئی ٹی سائٹ سے جو اپنا سائنس ٹیکنالوجی آئی ٹی والے, دے آلسو آرگنائزڈ این ایونٹ دیٹ ہیز بین ویری سکسیزفل. تو ابھی یہ جو ایکسپیرینس ہمارا ہے کہ باقی ملک اگر آئے ہیں ایک بار تو ہم ماشاءاللہ آئے ہیں 7 بار. بالکل, کہ 6 ریجنز باری باری آ رہے ہیں اور 7ویں جو ہے سینٹرل گورنمنٹ. تو ایز یو رائٹلی سیڈ کہ یہاں پہ جو صوبے جن نے آ کے یہاں پہ اینڈ اٹ واز اے ویری ہیلدی کمپٹیشن آئی ووڈ سے کہ جو پہلے کر کے گئے اگلا سمجھتا ہے, جو پہلا کر کے گیا اگلا سمجھتا ہے کہ اگر پہلے والوں نے 5 MOU سائن کیے تو اگلے 50 کرنا چاہتے ہیں, تو اگر پہلے والے 5 کمپنی سے ملے ہیں تو اگلے 50 کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. اینڈ وی ہیو بین سپورٹیو. ہمارا ابوظہبی سے ایمبیسی, یہاں سے کانسلیٹ اور ہمارا جو کمرشل سیکشن ہے, وی ہیو بین ورکنگ ود دیم ایز اے ٹیم. اور ہمیں جو ایکسپو اتھارٹی ہے یہاں کی, ان کا ہمیں بڑا تعاون حاصل رہا کہ ہمیں جب کچھ کرنا تھا. پھر جو فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس ہے یو اے ای کی, پھر جو ریجنل چیمبر آف کامرس ہے, دبئی کا چیمبر آف کامرس ہے, پھر ان کی منسٹری آف اکانومی, ان کے خاص طور پہ منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹرنیشنل ٹریڈ زیودی صاحب, ہی ہیز بین کلوزلی ورکنگ ود اس. اور مل جل کے, اور یہ بڑا آپ نے دیکھا ہے کہ اٹ ریئلی میکس می ہیپی ایز سیکشن کمشنر جنرل آف پاکستان فار ایکسپو ان دبئی کے.
although میں نے تھوڑا دیر سے جوائن کیا، میں دسمبر جنوری لاسٹ ایئر میں نے یہاں پہ آ کے جوائن کیا ایز امبیسڈر. اس سے پہلے کام بہت سارا ہو چکا تھا، بٹ سنس دیٹ ٹائم وی ہیو بن ریئلی ورکنگ ہارڈ. اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے، پارٹنرز تھے، ساروں کے ساتھ مل کے کام کیا. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم نے سب کچھ اچیو کر لیا، کیونکہ پھر آپ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید اب آگے کچھ کرنے کو نہیں رہا. تو وی ہیو آلریڈی اچیوڈ اے لاٹ اینڈ وی آر گیئرنگ اپ ٹو اچیونگ مور. تو ابھی KPK کے تھوڑے دن رہ گئے ہیں، مطلب جو یہاں پر ایکسپو کا ان کا اس مہینے کا شیئر. تو آگے گلگت بلتستان نے آنا ہے، پھر آزاد جموں اینڈ کشمیر نے آنا ہے. تو وی آر ورکنگ ود دا سیم اسپرٹ ود آل آف دیم. تو جو سپورٹ ہم سے ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں اینڈ وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. سر ایک تو یہ ہے کہ ہمارے چاروں صوبوں کیونکہ الگ الگ مہینہ تھا، تو وہاں کا ہمارا کلچر، ٹریڈیشن، ہمارا میوزک، ڈریسز، اس کے علاوہ ہر صوبے میں جو بھی ٹورزم کے مواقع ہیں یا خوبصورت اسپاٹس ہیں، تو وہ پوری دنیا کو پتہ چل. تو میرے خیال میں ٹورزم بھی ابھی ماشاءاللہ بڑھے گا. کام پاکستان میں لوگ جائیں گے کیونکہ چاروں صوبے کے جو بھی خوبصورت ایریاز ہے وہ پریزنٹ کر دیے. جی ہر چیز پہ ہو رہا ہے. ابھی بھی میں آپ کے یہاں جو ہے وہ دبئی TV سے اٹھ کے آ رہا ہوں، وہاں پہ بھی ہیڈ اے لائیو پروگرام، اور آج انہوں نے 2 گھنٹے ہمیں ٹائم دیا. اس 2 گھنٹے میں وہ پاکستان پہ ہی صرف بات کریں گے. تو میرے بعد جو ہمارے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں ایکسپو 2020 کے، وہ ہوں گے. اور وین آئی واز ٹاکنگ ٹو دیم، تو ان کی ایک خاتون واز فزیکلی لائیو پریزنٹ ہماری پویلین پہ تھیں. تو وہاں سے ہمارے ساتھ کنیکٹ کر رہی تھی. جو میں ادھر بات کر رہا تھا وہ وہاں پہ دکھا بھی رہی تھی ان چیزوں کو دکھا رہی تھی. اور جو بات میں نے وہاں کی، میں یہاں پہ بھی اپنے جو پاکستانی بہن بھائی جو آپ کے پروگرام کو واچ کر رہے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہاں پہ، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت سے نوازا ہے. یہ ملک نیچرل ریسورسز جو ہے اس سے بھرپور ہے. ہمارے اللہ نے لینڈ دی ہے، ہمیں موسم دی ہے، ہمیں ہمارے یہاں اتنے ایگریکلچر کے، ہمارے فوڈ ڈیولپمنٹ کے جو ہے اپرچونیٹیز ہیں. پھر اسی فوڈ کو پروسیس کر کے بھی کہیں ایکسپورٹ، اس پہ کام ہو بھی رہا ہے، مزید ہونے کی پوٹینشیل بھی ہے. اور پہلا سب سے بڑا جو ہمارے پاس ریسورس ہے وہ تو ہے نیچرل ریسورسز، جو بہت سارے ان ایکسپلورڈ ہیں. ہمارے آئل اینڈ گیس، میں US میں جب کام کرتا تھا تو اس ٹائم ہم نے ایک اسٹڈی کرائی تھی شیل آئل اینڈ گیس ریزروز ان پاکستان. تو وہ جو انیشیل سروے تھا اس میں دے ڈکلیئرڈ اس ایز 7th لارجسٹ ان دا ورلڈ شیل آئل اینڈ گیس میں. اور پھر ہم نے جب اسپیسیفک ایک اسٹڈی کرائی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ وی ور سم ویئر نمبر 5th ناٹ ایون 7th. تو وہ اس طرح کے ریسورسز ہیں. تھوڑی سی وہ ایکسپینسو ٹیکنالوجی ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا ٹائم لگے گا ہمیں شیل آئل اینڈ گیس کی طرف جانے میں. اسی طرح سے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ مل کے ہم نے ری گیسیفیکیشن آف کول کے اوپر بھی کام کیا، تھر کول کو یوٹیلائز کرنے کے لیے. تو پھر آپ کو پتہ ہے آپ کے یہاں جو ہے ایکسپینسو منرلز ہیں، ان کے ذخائر ہیں. پھر خاص طور پہ آپ یہ پشتو پروگرام ہے، KPK لوگ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پریشیس سیمی پریشیس سٹونز ہیں KP پروونس میں، ان کی ایک اپنی ویلیو ہے، اور وہ ان کو ہلکا سا پراپرلی کاٹ کے پالش کرنے کی ضرورت ہے. جو 10 روپے کی چیز ہے وہ 10,000 کی ہو جاتی ہے. اس طرح کی ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے. لوگ آئے بھی تھے وہاں، ہمارا کچھ چیزیں پریزنٹ. جی تو نیچرل ریسورس پہلا، دوسرے پہ ہے ہمارا ہیومن ریسورس. کہ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ وی آر 220 ملین پیپل پاپولیشن. تو اس پاپولیشن میں 65% یوتھ ہے. اور اب جو ہمارے زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے ہیں، اور پڑھے لکھے بھی ایسے ہیں کہ وی ہیو مور پروفیشنل، ڈاکٹرز، انجینئر، آپ کے IT کے ایکسپرٹس، آپ کے بزنس مینجمنٹ والے لوگ. تو یہ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ریسورس ود ان دا کنٹری اینڈ فار ایکسپورٹ ٹو ادر کنٹریز آلسو. سر اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. بریک کا ٹائم ہے، میں بریک لیتا ہوں. ناظرین دا بریک وقت ہے. سرزمو سرناس دے سر بعد نور خبریں کو ایکسپو کے جکم زمن مل تکم فائدہ روانہ ٹورزم چلے آگا وہ سر نور پرموٹ کی پدے خبر کو دا بریک نہ بعد. جی کہ تن کو یہ ضلع ہر کلے وے متاثر گورے خلیج نامہ دا خیبر مڈل ایسٹ ٹیلی ویژن دا خیبر نیوز اسٹوڈیو دبئی نا زمو سرا ہز ایکسلنسی افضال محمود سے ایمبیسڈر پاکستان ٹو UAE وہ زمو سر ناس تھے. سر بریک سے پہلے ٹورزم پہ بات چل رہی تھی، تو ابھی یہ جو KPK منتھ چل رہے ہیں، تو جگڑا صاحب نے کہا کہ ہم نے ایک اسپیشل فورس اس ایریاز کے لیے جہاں پہ لوگ وزٹ پہ جاتے ہیں، اسپیشلی ہمارے بیرون الملک وہ انٹرنیشنل وزٹرز وہ آئیں گے، تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اسپیشل فورس. اس کا مطلب یہ کہ اب ایکسپو کے بعد انشاءاللہ بہت زیادہ لوگ آئیں گے، کیونکہ یہ خوبصورتی
لوگوں کو پتہ چلا ہمارے پاکستان پویلین کے ذریعے. تو میرے خیال میں اس سال لگتا ہے کہ زیادہ لوگ آئیں گے اور پاکستان کے جو خوبصورت ایریا سے وہ دیکھیں گے. جی انشاءاللہ. اصل میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ افغان وار کا سپل اوور جی اور بڑا لمبا چوڑا ٹائم تھا جس میں انفارچونیٹلی اس خطے کو بھی اس طرح سے سیف نہیں تھا سمجھا جاتا, اور جی پاکستان میں بھی اکا دکا واقعات شاید ایسے ہو جاتے تھے کہ جس سے ایک اچھا میسج نہیں جاتا تھا. پیپل ور ناٹ تھنکنگ دے وڈ بی سیف وین دے گو ٹو پاکستان. تو اب یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی سے اچھی خبریں جاتی ہیں پاکستان سے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پویلین پہ ہم نے ایک بڑا انٹرسٹنگ الیکٹرانک سسٹم وہاں پہ نصب کیا ہوا ہے کہ اف یو آر اے ٹورسٹ یو پلان ٹو گو ٹو پاکستان تو صرف اپنا کانٹیکٹ چھوڑ دیں تو دین وی ول ریچ آؤٹ ٹو دیم. تو اس کے بڑے اچھے ریزلٹس, اور خاص طور پہ یہ ایکسپو ڈفرینٹ تھا اس وجہ سے کہ آپ چیزیں نہیں اٹھا کے لے کے گئے, آپ اپنا پورا ملک وہاں پہ ڈسپلے کر رہے ہیں. اور یہ جو بڑی اسکرین جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں پاکستان پویلین کے اس میں وہ ساری چیز پاکستان پویلین پہ وہ اس کو ڈسپلے کر رہی ہے. تو اٹریکشن جو پاکستان کی ہے دیٹ ہیز بین شو کیسڈ ٹو دا ورلڈ. اور اس پلیٹ فارم سے یہ ہے کہ جو لوگ وزٹ کرتے ہیں ایک دن میں ہمارا تقریباً ایوریج 8-10 ہزار تک بھی لوگوں نے وزٹ کیا ہے پاکستان پویلین. تو سینگ از بلیونگ. تو جو آپ کی بات ہے وہ صحیح ہے کہ انشاءاللہ ٹورسٹ زیادہ جائیں گے. اور سیفٹی سیکیورٹی آف ایون آر اون نیشنل یہ ہماری ذمہ داری ہے ایز اے اسٹیٹ. تو جو آپ نے انیشیٹو بتایا کے پی کے گورنمنٹ کا وہ آئی ایم شیور دیٹ وڈ بی ہیلپ فل. سر ایک مختصر جہاں پہ ہمارے لوگ جاتے ہیں ٹورسٹ یعنی کالام یا مری یا ٹابات, تو میرے خیال میں حکومت کے علاوہ ہماری وہاں جو کمیونٹی رہتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی صفائی کا بھی خیال, ٹورسٹ کا بھی خیال وہ رکھیں. یہ نہیں کہ صرف یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, تو ہماری بھی عوام کی بھی ذمہ داری. کیا کہنا چاہیں گے اس کے لیے؟ آپ نے جو کہا وہ 100% صحیح ہے. اور اس میں یہ کہ میرا خیال ہے کسی باہر والے کی ذمہ داری نہیں, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی پرورش ایسے کریں کہ ان کو جو ان کی سوشل اوبلیگیشنز ہیں ٹورڈ سوسائٹی, تو یہ گھر میں یہ ماں کی ذمہ داری ہے, باپ کی ذمہ داری ہے. اور پھر جب وہ اسکول میں جاتے ہیں اسکول کی ذمہ داری ہے, جس محلے میں وہ رہتے ہیں ان لوگوں کی. تو جو ہماری اولڈر جنریشن جو ہم لوگ زیادہ ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں, وی ہیو سین مور ایئرز ان آور لائف, تو یہ یہاں سے شروع ہوگا. ہم صرف ڈیمانڈ کرنے سے نہیں کہ میں آپ سے ڈیمانڈ کروں, آپ میرے سے ڈیمانڈ کریں, نہ آپ وہ کام کریں, ہم سب کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. تو سینگ از بلیونگ. دین ہم شاید ریئلائز نہیں کرتے. آئی ایم ٹیلنگ یو فرام پرسنل ایکسپیرینس اینڈ مائی اون آبزرویشن کہ بچہ وہ نہیں کرتا, اس کے لیے مشکل ہوتا ہے جو آپ اسے بار بار بتا رہے ہوتے ہیں اور آپ وہ خود نہیں کر رہے ہوتے. تو جو بچہ آپ کے گھر میں پرورش پا رہا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا, تو وہ ہی از اے ریفلیکشن آف یور پرسنالٹی. تو اگر آپ گھر پہ صفائی کا خیال رکھیں کہ کچھ چیز نیچے گری آپ اٹھا کے ڈسٹ بن میں رکھیں. اگر خدا نخواستہ گھر میں ہمارے ڈسٹ بن بھی نہیں ہوتا اور گھر کی ہر جگہ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں بھی ہم جوتے پہن کے گھومتے رہیں, اور ہم یہ سمجھیں کہ گھر صاف رکھنا ہماری ذمہ داری ہے, لیکن کوڑا باہر گلی میں کر دیں تو وہ آپ کا گھر نہیں ہے, وہ دیٹ از اے کامن پلیس. تو یہ ہمیں ایٹیٹیوڈ اپنے اس طرح سے, اور یہ اوپر سے شروع ہوگا نیچے سے نیچے. تو ایک دوسرے کو بتانے سے بہتر یہ ہے کہ وی اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ اینڈ اسٹارٹ. ہم اپنے ملک کے لیے اپنے علاقے کے لیے تربیت بہت ضروری ہے, تربیت ہماری پوری سوسائٹی کی, دیٹ از رسپانسبلٹی آف آل آف اس کہ ہم اپنی تربیت خود کریں. سر چائے ٹھنڈی ہو رہی چائے لیں. اور یہاں پہ سر بحرین میں میرے خیال میں کمیونٹی بہت کم تھی پاکستان, اور یو اے ای میں کمیونٹی زیادہ, اور آپ ہر کمیونٹی کی جو بھی فنکشن ہو آپ وہاں جاتے بھی ہیں, پلس ایکسپو بھی شروع ہے, تو ڈیلی شیڈول آپ کا بہت زیادہ بزی. تو کیا فرق وہاں پہ بحرین میں اور یہاں ماشاءاللہ 16 لاکھ سے بلکہ زیادہ؟ آئی ہیو بین ویری فارچونیٹ. میں نے زیادہ تر ایسی جگہوں پہ کام کیا جہاں پہ کمیونٹی زیادہ تھی. اور ایک آپ کی نیچر بھی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے ڈپلومیسی از فرینڈشپ. تو میرا اگر پروفیشن ہی میرا فرینڈشپ ہے, تو دوسرا یہ کہ مائی پیشن از کہ آپ انسانوں کے لیے سہولت پیدا کریں. تو ایک تو یہ کہ ہمارا رزق روٹی ہماری اس وسیلے سے لکھی ہوئی ہے, تو یہ میری ذمہ داری ہے. آئی ریمین ریلیونٹ اف آئی پرووائڈ فیسلٹیز ٹو آر پیپل, ورنہ میں اپنی پریزنس جسٹیفائی نہیں کر سکتا. یہ میری ذمہ داری. تو اس پیشن کے ساتھ, اینڈ آئی بین ویری فارچونیٹ لائک آئی سیڈ
میں کینیڈا میں تھا 2001-2004. ماشاءاللہ بہت بڑی وائبرنٹ کمیونٹی ہے, اور آئی ووڈ سے ڈیمانڈنگ بھی ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور وہاں پہ جو رائٹس ہیں وہ لوگوں کو اپنا بڑا اچھے طریقے سے سمجھ ہیں کہ سوسائٹی میں تھوڑا سا رائٹس کانشیس لوگ زیادہ ہیں. تو دیٹ واز مائی بگننگ ود ڈیلنگ ود اے لارجر کمیونٹی. تو پھر وہاں سے آئی واز ان آٹوا, وہاں سے جو ویسٹرن پارٹ ہے ادھر بھی یوز ٹو گو, اور ہم لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ وہاں بھی سروسز ہم نے دینا شروع کی. ہماری کاؤنسلر ٹیم وینکوور, ایڈمنٹن, کیلگری ہم لوگ جاتے تھے 2 دن کا کیمپ لگا کے. اور اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ دین دا کمیونٹی جوائنز یو. تو والنٹیئرز ہمارے ساتھ کام کرتے تھے, وہ دوستیاں آج تک قائم ہیں, ابھی بھی میرے رابطے ان لوگوں کے ساتھ ہیں. تو ہم فرش پہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے رہے, اور ہمارے جو میرے اسسٹنٹ تھے وہ اپنا کیا کہتے ہیں پاسپورٹ لکھ رہے ہوتے تھے, اور 2 والنٹیئر اس کے اوپر تصویریں لگا رہے ہوتے تھے, اور میں خود اسے لیمینیشن مشین میں سے گزار رہا ہوتا. تو وہ ایک ٹیم ورک تھا اس میں. تو وہ پیشن تھوڑا سا اور زیادہ پالش ہوا, سہولیات پیدا کرنے والا, کمیونٹی کے ساتھ مل کے کام کرنے والا. تو میں یو ایس میں تھا, وہاں پہ میرا وہ تو تھا ہی کاؤنسلر تھا, وہ کاؤنسل جنرل فار 10,000 اسٹیٹس, فلوریڈا سے لے کے نیو میکسیکو تک جو ساؤتھ کی 10 اسٹیٹس ہیں. ادھر پھر ہم نے کچھ چیزیں نئی انٹروڈیوس کرائیں, لائک وہاں پہ جو دور کے شہر تھے, جو دور کی اسٹیٹس تھیں ہماری, ان میں پاکستانی اتنے آرگنائز نہیں تھے. تو جہاں پاکستانی ایسوسیشن نہیں تھی وہاں پہ ہم نے اسٹیبلش کی, جہاں پہ تھی ان کو اسٹرینتھن کیا. اینڈ دین آئی سیڈ کہ دے آر پارٹ آف آور مشن, کہ یہ کاؤنسلیٹ کا حصہ ہے. اینڈ دیٹ از دا پرائڈ وچ وینٹ ٹو دا کمیونٹی والنٹیئرس. تو وہ کام اس طرح سے شروع ہوا کہ ہم آدھا بانٹ لیتے تھے, کہ لوکلی وہ کر رہے ہوتے تھے, اور جو ذرا بڑے کام تھے جو ہماری انوالومنٹ ہوتی تھی وہاں پہ ہم چپ ان کرتے تھے. تو اس طرح سے ہم نے وہاں پہ بھی چیزیں مینیج کی. اور اگین مینوالو د بریک وخت دی د میلسو زموږ سره اوسه ډېر زر واپس راغلو. جی مینوالو یو ځل بیا هرکلی به ما تاسو ګورئ پروګرام خلیج نامه, او زموږ سره امبیسډر صاحب ناست دی, او ستاسو په مسایلو باندې خبرې کېږي, او ډېرې ښې خبرې په ایکسپو 2020 باندې وشي. ماشاءالله زموږ ملک د ترقي په لوري باندې روان دی, ټورسټ هم ډېر راځي, پای باندې په تفصیل سره خبرې وشوې. سر کھلی کچہری شروع کی ہیں, کمیونٹی ہر ہفتے آتے ہیں, یہ کونسلیٹ میں بھی, وہاں پر بھی, تو اس پہ سر آپ روشنی ڈالیے. یہ اصل میں کووڈ میں خاص طور پہ, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک تو ہمیں انسٹرکشن ڈائریکشن رائٹ فرام دا پرائم منسٹر ہمسیلف, جی کہ ہمیں ایکسیسبلٹی اپنی بڑھانی چاہیے. اور کووڈ کی وجہ سے لوگ اتنا آسانی سے دے ڈونٹ فیل سیف ٹریولنگ, اور پھر آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ اور کراؤڈ آپ جمع نہیں کر سکتے. شروع میں نے بحرین میں بھی کی, یہاں پہ بھی ہم نے کھلی کچہری فزیکل کی. تو وہ پھر مشکلات ہمیں یہ ہو جاتی ہیں کہ وہ پھر لوگ زیادہ لوگوں کو مینیج کرنا اس میں. تو یہ جو ہم نے کھلی کچہری شروع کی, اٹ از مور سکسیزفل دین دا ایکچوئل ون, کیونکہ اس میں آپ کا ایریا زیادہ بڑھ جاتا ہے, لوگ کنوینئنٹلی گھر سے کنیکٹ کر سکتے ہیں, آفس سے کر سکتے ہیں, لوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. تو اٹ از ویری سکسیزفل, اور ہمیں ڈائریکٹلی جو ہے ہر بندہ ایکسیس کر سکتا ہے. جو اوور آل جنرل سسٹمک پرابلم ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ لوگ ڈسکس کرتے ہیں, جو اپنے پرسنل پرابلم ہیں وہ بھی کرتے ہیں, اور بعض دفعہ وہ فیملی پرابلم لے کے آتے ہیں. تو ابھی پھر ہمیں انہیں کہنا پڑتا ہے. یہاں پہ کونسلیٹ میں آئے تھے دو فیملیز تھے, کہ ہمارے پاس بچوں کے لیے فیس نہیں ہے, اسکول فیس, وہ بھی میرے خیال میں انہوں نے 5-6 مہینے کے لیے دے دی. مطلب وہ مسئلے مسائل اس طرح کے ہر طرح کے آتے ہیں. تو اٹس اے ویری سکسیزفل پروگرام. شروع جب ہم نے کیا تھا تو اس ٹائم کچھ یہاں پہ مسائل تھے بھی لوگوں کے زیادہ, اور اللہ کی مہربانی سے ود دا پیسج آف ٹائم تھنگز ہیو ایزڈ آف. تو ہمیں جو میری پہلی کھلی کچہری تھی اس میں بھی ہیڈ اباؤٹ 110 بندہ تھا, اینڈ نان اسٹاپ آئی واز سٹنگ, کوئی تقریباً 6.5 گھنٹے لگاتار بیٹھ کے ہم نے آخری بندے کی بات سننے تک. تو اس کا میکینزم یہ ہے کہ کونسل جنرل بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں, اور ہماری ٹیم جو ہے کونسلر ٹیم وہ بھی ساتھ بیٹھی ہوتی ہے. ہم لوگوں کی بات سنتے ہیں, جن کے مسئلے مسائل اگر کونسلیٹ سے ریلیٹڈ یا کونسلیٹ یا ایمبیسی حل کر سکتی ہیں تو ہم آن دا اسپاٹ ہم ادھر ہی ٹیم کے حوالے کرتے ہیں, اور ود ان اے ڈے اور سو وہ ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. لیکن موسٹ آف دا کیسز آر آئدر ریلیٹڈ ٹو دیئر کوئی لینڈس کے, کوئی
فیملی ایشوز، کوئی پولیس کیس، کوئی اس طرح کے مسائل جو ان کے بیک ہوم ہوتے ہیں، وہ چونکہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ہمیں یہاں سے کوآرڈینیٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں انکریج ہمارا جو ہے وہ منسٹری آف اوورسیز پاکستانی ان کے ساتھ ہم مل کے کام کرتے ہیں. تھینک یو سر. لاسٹ میں K2 اور خیبر ٹیلی ویژن کے جو خدمات ہے پاکستان کمیونٹی کے لیے، کیونکہ 16 سال سے ہم یہاں کام کر رہے ہیں، بلکہ 17 سال سے، کیا کہنا چاہتے ہیں سر؟ یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. آپ ہماری وائس ہیں یہاں پہ، اور آئی ایم ریئلی گریٹفل. اور یہ والی سائڈ از ویری امپورٹنٹ. دن کو تھکا آ رہا بندہ جب شام کو آ کے کوئی بھی گھر پہ بیٹھتا ہے تو پھر اس کا دل کرتا ہے کوئی تھوڑی انٹرٹینمنٹ. تو یہ انٹرٹینمنٹ بھی ہے، اور خیبر ٹی وی اپنی دھرتی کے ساتھ لوگوں کو کنیکٹ بھی کرتے ہیں. تو آپ زیادہ تر پروگرام پشتوں میں رن کرتے ہیں، اور یہاں پہ این اوور ویلمنگ میجورٹی از فرام پختون بیلٹ. تو آئی تھنک دس اے گریٹ سروس کہ آپ ان کو اپنی دھرتی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے کلچر لینگویج کے ساتھ جوڑ کے رکھے ہیں. تو وی آر گریٹفل ٹو یو. تھینک یو سر. مختصر میسج سر پاکستان کمیونٹی کے لیے جو UAE میں رہتے ہیں، کوئی مختصر میسج ہو؟ پاکستان کمیونٹی کو ایک تو یہ کہ جب سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو اس کو پلیز بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. ہم پاکستان میں بہت زیادہ لبرٹیز ہیں، تو ہم ذرا عادی اس طرح سے بھی ہوتے ہیں. تو جب سوشل میڈیا پہ آپ ہوتے ہیں تو یو گیٹ ایکسپوز ٹو دا ہول ورلڈ. تو کوئی ایسے غیر ذمہ داری والا کام نہ کریں جس سے آپ کے ملک کی عزت نہ رہے، آپ کی نہ رہے، آپ خود مشکلات میں آ جائیں، آپ کا ملک اس میں ملک کی بدنامی ہو. تو سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ آپ کیئرفل کریں. تو باقی وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ. ہم جو بھی آپ کے لیے کر سکتے ہیں ہم ہر وقت حاضر ہیں. اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے، ٹیلی فون کالز کا ہمیں شکایت آتی ہے کہ لوگ کال کرتے ہیں کہ بیل بجتی ہے، کوئی اٹھاتا نہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر 4 یا 6 لائنیں ہیں تو وہ رول اوور ہو جاتی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ فون کال جا رہی ہے، لیکن لائنیں آگے بزی ہوتی ہیں. تو جب ماشاءاللہ جس جگہ پہ اگر 16 لاکھ کی آبادی ہے تو لوگ جب کال کرتے ہیں، ناٹ دیٹ وی آر انیبل ٹو، ناٹ دیٹ وی کین ناٹ رسپونڈ، وی آر ڈوئنگ اٹ. لیکن دا بیسٹ آپشن از کہ فرسٹریشن سے بھی بچنے کے لیے ای میل سب سے آسان حل ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، اس پہ ای میل ایڈریس ہے. اپنا جتنی ای میلز مشن میں آتی ہیں 100% میں ساری کی ساری صبح میں خود دیکھتا ہوں، اور پھر جس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے میں اس کو مارک کرتا ہوں. اور ای میل سے آپ کو ان مور دین 90% کیسز آپ کو ودن 24 آورس ہم آپ کو جواب دے دیتے ہیں. اگر آپ کا سوال ہوتا ہے، اگر آپ کی کیوری ہوتی ہے، اور اگر کہیں سے ہمیں پوچھ کے بتانا ہے تو 1 دن اور بڑھ جاتا ہے اس میں. 2 دن کے اندر اندر آپ کی ہر کیوری کا جواب ملتا. تو آئی اگین تھینک یو ویری مچ فار کنیکٹنگ می ود آور اون بردرز سسٹرز، اینڈ یو آر پرائڈ آف اس. اور آپ ایک برج ہیں بٹوین پاکستان اینڈ UAE، اینڈ یو آر اے سورس آف پرائڈ فار اس. کوئی ایک ایسی میٹنگ میری نہیں ہوتی ہے UAE کے ہائر اپس کے ساتھ جہاں پہ آپ کا ذکر نہیں ہوتا، آپ کی خدمات کا ذکر نہیں ہوتا، آپ کی عظمت کا ذکر نہیں ہوتا، اور آپ کے یوزفلنس کا ذکر نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا حامی اور مددگار رہے، اور ہم مل کے اپنے ملک کو وہاں پہ لے کے جائیں جہاں پہ ہم ڈیزرو کریں. بہت تھینک یو سر. تھینک یو سر. آپ آئیں، اپنے ہمارے ناظرین کو بڑی اچھی انفارمیشن دی. بہت بہت شکریہ. قدرمند اگتن کو داو ہز ایکسلنسی افضال محمود صاحب ایمبیسڈر آف پاکستان زمون کو سپیشل ریکویسٹ باندې راغلی. زمون کوشش دا چې زمون کمیونټي ته هغوی معلومات ورکړي. بیا سپیشلی ایکسپورټ ډېر کامیابۍ سره روانه ده، او د ټولو نه ستر او لوی پویلین چې دی ماشاءالله هغه د پاکستان دی. د ټولو نه زیات وزیټر چې راځي هغه پاکستان پویلین ته. د هغې په شا چې په بیک کوم خدمات دي هغه زموږ د امبیسي دي، او هز ایکسلنسي ډیلی بیسس باندې هلته چکر لګوي. زموږ په ملک کې انویسټر هم را روان دی، هلته به انویسټمنټ هم کېږي. زموږ او ستاسو هم ذمواري جوړېږي چې موږ د خپل ملک خدمت وکړو، او دا کوم چې وزیټر راځي د هغوی هم خیال وساتو. دا د نن ورځې خلیجنامه پروګرام وخت پای ته رسي. که الله ژوند راکړو نو پر روانه جمعه به د نوو معلوماتو سره یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت کې حاضرېږو. خپل کور به زمرد بنري ته اجازت ورکړئ. الله په امان.